بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات، اردو کی جماعت ششم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کہیے سنائیے کیسے حال چال ہیں آپ کے اور کیسی گزری چھٹیاں؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے چھٹیوں سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ہاں، یقیناً بوریت بھی ہوئی ہوگی کیونکہ کہیں آنا جانا نہیں تھا، لیکن جان ہے تو جہان ہے۔ ایک صحت مند شخص ہی اپنی زندگی کے کاموں کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور اپنی ترقی کی اور آگے کی منزلوں کو عبور کر سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اردو ہماری قومی زبان جو ہمارا قیمتی اثاثہ اور ہمارا تشخص بھی ہے۔ جس طرح ایک اچھے انسان کی پہچان اس کی اچھی عادات اور اطوار سے کی جاتی ہے، اسی طرح ایک اچھے پاکستانی کی پہچان اس کی اردو زبان سے کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں منوانا ہے اور آگے اپنی زندگی کی منازل کو طے کرنا ہے تو آپ کو اردو زبان سے واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اردو زبان پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اردو کی جن موضوعات کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے وہ ہیں علامات وقف، مضمون نویسی اور عربی قاعدے سے واحد کی جمع بنانا۔ یہ وہ تمام موضوعات ہیں جو ان سے آپ بخوبی واقف ہیں اور اپنی پچھلی جماعتوں میں ان کو پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مزید تفصیل کے ساتھ ان کو زیر بحث لائیں گے اور ان کو اچھی طرح سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ علامات وقف، جن کو آپ انگلش میں پنکچویشنز کہتے ہیں، یہ وہ علامات ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو عبارت میں ہوں یا جب کسی جملے میں ہوں تو اس عبارت کو، اس جملے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی علامات وقف کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور ان کے بغیر عبارت میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، مفہوم سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات کسی علامت کی جگہ تبدیل ہونے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے اس مثال کو دیکھیے، پکڑو مت جانے دو، پکڑو مت جانے دو، یعنی الفاظ وہی ہیں لیکن ایک علامت کے استعمال سے ان دونوں کے مفہوم میں، ان دونوں کے معنی میں فرق ہو گیا۔ پہلے جملے کا مطلب ہے کہ مت پکڑو اس کو، جانے دو، پکڑ لو اس کو مت جانے دو، اور دوسرے میں کہا گیا کہ مت پکڑو جانے دو، یعنی ایک علامات وقف کے استعمال سے آپ کے جملے کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب درج ذیل عبارت غور سے پڑھیے۔ اسلم نے پوچھا، ابا جان، کیا کچھ لوگ نماز کو فرض سمجھنے کے علاوہ کسی اور مقصد سے بھی پڑھتے ہیں؟ ابا جان بولے، ہاں بیٹے، بعض لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ انہیں اچھا سمجھیں۔ ایسی نماز دکھاوے کی نماز ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں۔ پہلی علامت جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے وہ ہے واوین، یعنی جس کو آپ انگلش میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ آپ نے اس بات میں دیکھا کہ جب کسی کی کہی ہوئی بات اس کے اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہو تو جہاں سے جملہ شروع ہو وہاں یہ ان کے دو قوموں کا نشان لگاتے ہیں اور جہاں ختم ہو وہاں الٹے قوموں کا نشان لگاتے ہیں۔ اس کو واوین یا علامات اقتباس کہتے ہیں۔ دوسرا ہے علامات تعجب۔ جب جملے میں کسی کو مخاطب کیا جائے تو اس نشان کو، جس کو ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس نشان کو ہم علامات تعجب یا نکتہ بھی کہتے ہیں، یا جہاں پر کسی خوشی یا حیرت کا، کسی بھی قسم کے جذبات کا اظہار کیا جائے تو وہاں پر بھی ہم اس علامت کو لگاتے ہیں۔
جیسے یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. واہ واہ کیسا سہانا موسم ہے. اس میں واہ واہ آپ کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، آپ کی خوشی کے جذبات کا اظہار کر رہا ہے. تو اس میں ہم نے اس کے بعد علامات تعجب یعنی ایکسکلیمیشن مارک لگایا ہے. دوسرا ہے آہ، اب میں اسے کبھی نہ دیکھ سکوں گا. آپ کی تکلیف کا اظہار ہے، اس کے بعد بھی ہم نے علامت تعجب لگایا ہے. اور تیسرا ہے اف، آج کتنی گرمی ہے. اف کے بعد بھی علامت تعجب لگے گا. تو جب ہم کسی کو مخاطب کریں، ارے دوستوں، لڑکوں، ابا جان، بھائی جان، تو ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پھر اگر کہیں پر خوشی، حیرت، دکھ، غم کا اظہار کیا جائے تو وہاں پر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تیسری علامت ہے سکتہ، اس کو آپ انگلش میں کوما کہتے ہیں. ایک ہی جملے میں بہت سی باتیں کہی جائیں یا جملہ طویل ہو تو اسے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بیچ میں یہ نشان لگا دیتے ہیں. اسے وقفہ خفیف یا سکتہ کہتے ہیں. جیسے آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ میرے باغ میں آم، امرود، انار اور کیلے کے درخت ہیں. تو آپ ان سب کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے اور جملے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آم امرود کے بعد سکتہ کا استعمال کریں گے تاکہ سمجھنے والے کو آسانی ہو جائے. اگلی علامت جس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے وہ ہے سوالیہ نشان یعنی کوسچن مارک، جس سے آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی جملہ سوال کی صورت میں ختم ہو تو وہاں پر اس نشان کو لگایا جاتا ہے. اس ہم نشان استفہام یا سوالیہ نشان بھی کہتے ہیں. جیسے تم کہاں ہو، تم کب آؤ گے، آپ کا کیا نام ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اگلی علامت ہے وقفہ یا ختمہ، جس کو انگلش میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے. یعنی جہاں پر جملہ ختم ہو وہاں اس نشان کو لگایا جاتا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہاں پر جملہ ختم ہو چکا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ جملے موجود ہیں جس میں ہم علامات وقف کا استعمال کریں گے. پہلا جملہ ہے انہیں کشتی لڑنا، گھڑ سواری کرنا اور دوڑ لگانا پسند ہے. اس میں 3 چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی کشتی لڑنا، ریسلنگ کرنا، گھڑ سواری کرنا یعنی گھوڑے پر سوار ہونا، رائڈنگ کرنا، اور دوڑ لگانا پسند ہے. ہم ان تینوں کو الگ الگ کرنے کے لیے سکتے کا کومے کا استعمال کریں گے. کشتی لڑنا کے بعد کوما لگائیں گے اور گھڑ سواری دوڑ لگانے کے درمیان اور موجود ہے، اس لیے وہاں پر کچھ علامت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں ختمے کا استعمال کریں گے. دوسرا جملہ ہے کیا تم وہاں گئے تھے؟ جی بالکل، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اس لیے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے. نمبر 3، سبحان اللہ، تمہاری ہمت کا کیا کہنا. سبحان اللہ کسی کی حیرت کے یا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس میں علامات وقف کا یعنی ایکسکلیمیشن مارک کو استعمال کریں گے اور سب سے آخر میں ہم ختمہ لگائیں گے. نمبر 4، انہوں نے کہا ہے میں دفتر سے جلدی نکلوں گا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو بتایا جا رہا ہے. جب کسی کی کہی ہوئی بات کو بتایا جاتا ہے تو ہم اس کو واوین میں یعنی انورٹڈ کامرس میں استعمال کرتے ہیں. میں دفتر سے جلدی نکلوں گا، اس کو ہم انورٹڈ کامرس میں یعنی کہ واوین کے اندر لکھیں گے اور آخر میں ختمہ لگائیں گے. اور نمبر 5 ہے ارے لڑکوں اندر آ جاؤ. اس میں لڑکوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے. اور ہم نے جیسے پڑھا کہ جب کسی کو مخاطب کیا جائے یا کسی حیرت، خوشی، غم کا اظہار ہو تو ہم علامات تعجب کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پر ہم لڑکوں کے بعد علامات تعجب لگائیں گے اور آخر میں ختمے کا استعمال کریں گے. جی اب آ جائیے مضمون نویسی کے اوپر. آپ نے ماحولیاتی آلودگی کے عنوان پر 100 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے. آپ اپنے کسی بھی مضمون کا آغاز اس کے معنی، اس کے مطلب سے کرتے ہیں کہ جس بھی عنوان پر ہم مضمون لکھنے لگے ہیں اس عنوان کا مطلب کیا ہے. تو آپ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں پہلے اس کی تعریف کیجیے، اس کے بارے میں بتائیے کہ ماحولیاتی آلودگی کہتے کس طرح ہے. جس طرح میں نے آپ کو اس کا اشارہ دیا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارا ماحول ہے، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمارے ماحول پر برا اثر ڈالتی ہیں، اسے ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول پر برا اثر ڈالتی ہیں، وہ آپ کے نکات میں واضح ہے. جیسے کہ زہریلی گیسیں ہیں، آلودہ فضا، پانی اور زمین کی آلودگی، رہائشی علاقوں کا کوڑا کرکٹ، بلند اور بہنگم آوازیں، شور، آبادی میں بے تحاشا اضافہ، گاڑیوں، فیکٹریوں کا دھواں وغیرہ. آپ ان پہ ہر پوائنٹ پر 2 لائنیں بھی اگر لکھیں گے تو آپ کا بہت اچھا سا مضمون تیار ہو جائے گا.
اور پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس کو ہم ختم کس طرح سے کریں گے، یا اس ماحولیاتی آلودگی پر قابو کس طرح پائیں گے۔ اس کے لیے ہم شجرکاری کا اہتمام کر سکیں، صفائی کا خیال رکھنا ہوگا۔ صفائی ہمیں کس کس کی چیز کی کرنی ہے، اپنے بدن کی، اپنے محلے کی، اپنے گھر کی، اپنے اسکول کی، اور پھر اسی سے ہمیں بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ جب ہمارا ماحول بہتر ہوگا تو خود بخود ہی ہماری ماحولیاتی آلودگی بھی دور ہو جائے گی۔ تو اس عنوان پر آپ نے 100 الفاظ پر مشتمل مضمون کو لکھنا ہے۔ آپ اپنی کاپیز پر بھی، نوٹ بکس پر بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ اس کے لیے لوز شیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آخری ہمارا موضوع ہے عربی قاعدے سے واحد کے جمع بنانا۔ عربی قاعدے سے واحد کے جمع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ اردو میں عربی فارسی کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ کچھ الفاظ ہم اپنے روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو اردو کے حساب سے ہی اس کی واحد کی جمع بنائی جاتی ہے، لیکن عربی قاعدے سے واحد کی جمع تھوڑے سے اور ہوتے ہیں۔ آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ آیت، آیات۔ اردو میں آیت کی جمع آیتیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم عربی قاعدے سے بنا رہے ہیں تو اس کی جمع آیات ہی ہوگا۔ تصور، تصورات۔ جز، اجزاء۔ جز کہتے ہیں کسی چیز کے ایک پارٹ کو، اور جب بہت سارے پارٹس ہوں تو وہ اجزاء۔ ضلع، اضلاع۔ ضلع یعنی کہ ڈسٹرکٹ، جس طرح کہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ، لاہور ڈسٹرکٹ، پشاور ڈسٹرکٹ، یعنی جو آپ کے مختلف اضلاع ہیں پاکستان کے صوبے کے، اس کو ہم اس کی جمع، ضلع کی جمع اضلاع ہوگا۔ حاکم، حکام۔ اثر، آثار۔ جزیرہ، جزائر۔ موج، امواج۔ موج کہتے ہیں ویو کو، لہر کو، پانی کی جو لہر ہوتی ہے اس کو موج کہا جاتا ہے، اور جب بہت ساری موجیں ہوں اردو کے حساب سے تو عربی قاعدے میں وہ امواج ہوتا ہے اس کی جمع۔ شاعر، شعراء۔ دفتر، دفاتر۔ جی عزیز طلبہ اور طالبات، آ جائیے کچھ یادداشت کی طرف، کچھ باتیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ ورک شیٹ حل کیجیے، آپ کو اس کے ساتھ ورک شیٹ دی جا رہی ہے، وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے سبق کو حل کرنی ہے۔ اگر آپ نوٹ بک پر یا کسی وقت لوز شیٹ پر لکھ رہے ہیں تو خوش خط لکھیے، اپنے سبق کو دہرائیے، ہمیں علامات وقف اور جو اوائل جمع کیے ہیں ان کو اچھی طرح دہرائیے، ان کو یاد کیجیے۔ اپنے گھروں میں محفوظ رہیے، کیونکہ آپ کی جان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔